السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا سبق مشکات المصابیح سے روزوں کے مسائل اور باب ہے رؤیت الہلال، چاند دیکھنے کا باب، 1989ویں حدیث کتاب میں اور پہلی حدیث باب میں عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فاقدروا له، وفي رواية قال الشهر 29 ليلة فلا تصوموا حتى تروه فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30، متفق علیہ۔ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں آ گئی، اس کی سند پر کوئی تبصرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حدیث کے راوی سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کسی تعارف کے محتاج نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تک چاند نہ دیکھ لو روزہ نہ رکھو، اور جب تک چاند نہ دیکھ لو روزہ افطار نہ کرو، اور اگر چاند نظر نہ آئے تو 30 کی گنتی پوری کر لو۔ ایک روایت میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہینہ 29 دن کا بھی ہوتا ہے، اس لیے تم جب تک چاند نہ دیکھو روزہ نہ رکھو، اور چاند پوشیدہ ہو جائے تو 30 دن کی مدت پوری کر لو۔ معزز سامعین، اس حدیث مبارکہ سے جو چیز ہمارے سامنے واضح ہوتی ہے وہ یہ کہ ہم دنیا کے جس کونے میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں وہاں ہم چاند دیکھ کر روزہ رکھیں گے اور چاند دیکھ کر روزہ چھوڑیں گے، اور یہ اپنے چاند کا اعتبار ہوگا۔ اب یہاں سے جو لوگ یہ کہتے ہیں جی پوری دنیا میں رمضان ایک دن شروع ہونا چاہیے، عید ایک دن ہونی چاہیے، یہ بات حدیث کے بھی خلاف ہے اور امر واقع کے بھی خلاف ہے۔ امر واقع سے مراد یہ ہے، اب پاکستان میں دن ہے، امریکہ میں رات ہے، سعودی عرب میں دن ہے، امریکہ میں رات ہے، تو سعودی عرب والے امریکہ کے ساتھ، امریکہ والے سعودی عرب کے ساتھ نہیں چل سکتے۔ تو حاصل کلام یہ ہے کہ ہمیں اپنا اپنا چاند دیکھ کر روزہ رکھنا چاہیے، اور یہی سنت سے ثابت ہے اور یہی اصل طریقہ ہے۔ ایک سے زیادہ عیدیں ہو جائیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے انشاءاللہ۔